الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الزمر مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا اتارنا اللہ تعالیٰ غالب بحکمت کی طرف سے ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یقیناً ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف حق کے ساتھ نازل فرمایا، بس آپ اللہ ہی کی عبادت کریں اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 23واں سورۃ زمر کی آیات مبارکہ 1 اور 2 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ زمر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ یہ سورۃ زمر مکی صورت ہے اور اس میں 75 آیاتیں اور 8 رکوع ہیں۔ مکی صورتوں کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں زیادہ تر توحید کا بیان ہے، انسان کے عقیدے کو درست کیا گیا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے توحید کا درس دیا گیا ہے۔ کیوں کہ آپ وسلم جس معاشرے میں مبعوث ہوئے تھے وہاں شرک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کے اندر حرم پاک میں بھی 360 انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے۔ یعنی جو دعوے دار تھے دین ابراہیمی کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بت توڑے تھے اور وہ اپنے آپ کو دین حنیفہ اور دین ابراہیمی کا پیروکار بھی کہتے تھے، اور حرم کی وجہ سے دنیا میں ان کی عزت بھی تھی۔ قریش مکہ جہاں بھی جاتے ان کو عزت ملتی، ان کو احترام ملتا، لیکن بدقسمتی سے وہاں بھی شرک کی وبا پھیل گئی تھی کہ اللہ کے گھر میں خانہ کعبہ میں انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے اور ان کو وسیلہ سمجھتے تھے۔ تو یہ صورت بھی مکی اور اس میں بھی توحید کا ذکر ہے، اور ساتھ بیان ہوا ہے قرآن مجید، یعنی تنزیل الکتاب، یعنی اس کتاب کا اتارنا۔ یعنی یہ کتاب کون سے؟ قرآن مجید ہے۔ کس پر نازل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، ختم المرسلین بنا کر بھیجا، اور جن کی خاصیت یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے وہ اپنی اپنی قوموں کے لیے تھے، خاص وقت کے لیے تھے۔ ایک دور میں کئی انبیاء موجود ہوتے تھے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، لیکن ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نبی عطا فرمایا جو تمام کائنات کے لیے، جن و انس کے لیے قیامت تک جن کی نبوت جاری ہے۔ تو یہ کتاب اس پر اتری ہے، اور یعنی جس پر اتری ہے وہ بھی امین، اور جس کے ذریعے اتری وہ بھی روح الامین۔ تو یہ وہ کتاب بابرکت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں توحید کا ذکر ہے، اس میں رسالت کا ذکر ہے، اس میں معاد قیامت کے بارے میں ہے، اس میں احکام و فرائض ہیں، وہ سب حق ہیں۔ اس میں جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے ان کو ہم نے ماننا ہے، اور اسی میں انسان کی نجات ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ قرآن مجید صرف محض پڑھنے کے لیے نہیں آیا کہ ہم نے، ہاں اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، ایک لفظ پر 10 نیکی، ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ آپ نے الف لام میم پڑھا، الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں، میم پر 10 نیکیاں، اس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، لیکن اصل میں یہ عمل کی کتاب ہے۔ یہ ہمیں ڈائریکشن بتاتی ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے،
لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے قائم کرنے ہیں، عبادت کس طرح کرنی ہے، اخلاق ہمارے کیسے ہونے چاہیے، معاملات ہمارے کیسے ہونے چاہیے، ہمیں حکومت کیسے کرنی ہے، یہ سب ہمیں احکامات بتاتی ہے۔ کیوں؟ یہ کلام اللہ تو ہے، یہ آخری اللہ نے جس طرح ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی دیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس طرح اس کتاب کے بعد بھی کوئی نئی کتاب نہیں آنی، تو اس لیے یہ کتاب بڑی بابرکت کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے، یہ زندہ معجزہ ہے۔ اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ جب تک یہ کتاب پڑھی جائے گی، جب تک یہ کتاب موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی، یعنی کہ اس کتاب نے قیامت کو روکا ہوا ہے جب تک اس کے پڑھنے والے موجود ہیں۔ اور اس کا معجزہ کیا ہے؟ ایک بچہ ہے نا، وہ بھی اس کو حفظ کر لیتا ہے، 300 پارے، 6234 آیات، یہ کوئی ایک آسان بات نہیں ہے کہ وہ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ ایک بوڑھا کر کوشش کرے تو وہ بھی یاد کر لیتا ہے، جوان کوشش کرے وہ بھی یاد کر لیتا ہے۔ جس طرح ہمارے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جو ہے نا یہ جوانی میں قرآن مجید یاد کیا ہے، تو یہ معجزہ ہے، یعنی کہ جو اس کو صدق کے دل کے ساتھ یاد کرے گا یہ اس کے دل میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے یہ روشنی ہے، روشنی جو ہمیں تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ اور پھر دوسری آیات میں ذکر کیا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب، کہ بے شک ہم نے یہ کتاب نازل کی، یہ کتاب نازل کی بالحق، حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اور بس اس کے ساتھ کہ اللہ ہی کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر نہیں بنانا۔ ہم تو قریش مکہ کی بات کرتے ہیں، مشرکین مکہ کی بات کرتے ہیں، آج ہمارے مسلمانوں کو دیکھو کیا حال ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ کتنے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، کوئی کہتے ہیں علی مشکل کشا ہے، کوئی کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، کوئی کہتا ہے یا غوث اعظم میری بگڑی بنا، کوئی کہتا ہے خواجہ معین الدین چشتی میری بگڑی بنا دے، کوئی کہتا ہے بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کریں کھری۔ اب ہم یہ شرک ہے، شرک پیور شرک ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، جا کر قبروں پر مزاروں پر جا کر ان سے اپنی مشکلات حل کرواتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ، اور وہاں سجدہ ہی کرتے ہیں، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں تو احترامی سجدے سے بھی منع کیا گیا ہے، ہم سجدہ نہیں کر سکتے۔ وہ ایک مولانا صاحب تھے، ان کا کلپ آیا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں کہ قبروں کا سجدہ، مزاروں کا سجدہ حرام ہے؟ وہ کہ سجدہ جو ہے ہم عبادت کی نیت سے کرتے ہیں، ہم تو محبت کی نیت سے کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندے، اللہ تمہیں ہدایت دے، کیا تیرا پیر، تیرا ولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے زیادہ ہے؟ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر تو جھکا بھی نہیں جاتا، جنت البقیع میں کوئی جھک پر بھی نہیں جاتا، کیا تو ان سے زیادہ آ گیا ہے؟ یہ کیسا محبت ہے، یہ کیسی تمہیں اولیاء سے محبت ہے کہ ان کی قبروں کو جا کر چاٹو، ان کو سجدہ کرو؟ تو اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے۔ اور یہاں یہی ہے کہ یقیناً ہم نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا، یعنی کہ یہ وہ کتاب ہے جو زندگی میں ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، یہ سب سے بڑا رہنما ہے۔ اور پھر آپ اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف معبود اللہ کی ذات ہے، جیسا کہ سورۃ اخلاص میں فرمایا گیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دے قل هو اللہ احد، ان کو کہہ دے اللہ ایک ہے، اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ اکیلی ذات ہے۔ تو اس طرح جس طرح اللہ کی ذات اکیلی ہے، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہرا سکتے، اور صرف اسی کی عبادت کریں گے، سجدہ کریں گے اسی کا کریں گے، رکوع کریں گے اسی کا کریں گے، کسی اور کے آگے نہیں جھکیں گے۔ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے، دین خالص اب ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نہ عبادت میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے علم میں، نہ اس کی ذات میں، پیور
اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا سجدہ کرو، یعنی دین کے معنی جہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں، مخلص اللہ الدین، یہاں دین کے معنی جہاں عبادت اور اطاعت کے ہیں، اور اخلاص کا مطلب یہ کہ صرف اللہ کی رضا کی نیت سے نیک عمل کرنا، آجات یعنی نیت کے وجوب اور اس کے اخلاص پر دلیل ہے۔ ہر بات نیت پر ہوتی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسے نیت ہوگی ویسے ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے تو تبلیغ والے کہتے ہیں ارادہ کر لو، نیت کر لو کہ اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا، نیک ارادہ کر لو نا، اس پر بھی ثواب ہے، اور جب اس پر عمل کریں گے تو زیادہ ثواب آپ کا بڑھ جائے گا۔ تو حدیث میں بھی اخلاص کی نیت کی اہمیت یہ کہہ کر واضح کر دی گئی ہے، جیسا کہ میں نے ابھی مفہوم ادا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی جو عمل خیر اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ یہ نہیں کہ میں یہ عمل تو کرتا ہوں لیکن طریقہ میرا اپنا ہو، میں نہیں بھائی میں عبادت کروں گا ایک ٹانگ اٹھا کر، یہ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں۔ عبادت کرنی ہے تو میرے نبی کریم کے طریقے پر، جو میرا طریقہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادت کا طریقہ بتایا ویسے کریں گے تو اس پر ہمیں ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ یہ پھر بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کیا ہے؟ انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو بدعات سے، شرک سے، تمام قسم کے ایسے ہر عمل سے محفوظ رکھے جس سے میرا اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ ہر عمل ہمیں کرنے کی توفیق دے جس سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور یہی یعنی کہ جو عمل خیر کے ساتھ کیا جائے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص نیت عطا فرمائے تاکہ ہم جو بھی نیک عمل کریں اللہ کی بارگاہ میں اس کو قبولیت حاصل ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے، اور سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جتنے بھی مسلمان زندہ ہیں سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، جتنے بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عطا فرمائے، صحت اور ایمان کے ساتھ ان کو زندگی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔